کائنات کے اندر کوئی دوسری ہستی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنا تعارف فرما دیا، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سونے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز، کھانے سے بے نیاز، نیند سے بے نیاز، اکتاہٹ سے بے نیاز، تھکاوٹ سے بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے انعامات ان گنت ہیں، بے پایہ ہیں، بے اندازہ ہیں، بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات میں سے بہت بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے پاس اپنے کلام کو بھیجنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان کی کیا حیثیت ہے، انسان کی کیا اوقات ہے، انسان کی کیا مجال ہے کہ خالق کائنات اور مالک کائنات اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، اس کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کے راستے پہ گامزن فرمانے کے لیے اپنے کلام کو نازل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اتنا وزنی تھا، اتنا طاقتور تھا کہ پہاڑوں کے اندر اس کا تحمل نہیں تھا کہ اس کو اٹھا سکیں، چنانچہ اللہ نے اعلان فرما دیا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو قلب مصطفیٰ کی بجائے اگر پہاڑ کے سینے کے اوپر اتارتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن میرے نبی کے سینے کے تحمل کا عالم کیا ہے، قلب مصطفیٰ کے مصفح ہونے کا عالم کیا ہے، اور قلب مصطفیٰ کی طہارت کا عالم کیا ہے، اور تزکیے کا عالم کیا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر اتار دیا۔ قرآن فصیح بھی تھا، بلیغ بھی تھا، معنی کا ایک سمندر بھی تھا، اس کے اندر مفاہیم کا ایک بحر بے کراں بھی تھا، اس کے مفہوم کو متعین کرنے کے لیے اور اس کے اس مفہوم کے ابلاغ کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے حضور کے قلب اطہر پر قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کے لیے اتارا گیا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ حضور کا چلنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا اٹھنا، حضور کی نماز، حضور کا روزہ، حضور کی زکوٰۃ، حضور کا حج، حضور کا جہاد، حضور کا نکاح، حضور کی شادی، حضور کی عبادات، حضور کی شب زندہ داری، حضور کی آہ سحرگاہی، حضور کے صبر، حضور کا حضر، پورا کا پورا قرآن ہے۔ اور آج ہم اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، روح زمین کے اوپر جتنے گروہ ہیں، اگر شیعہ ہوں وہ اپنے 12 اماموں کو قرآن ناطق مانتے ہیں، احناف ہوں وہ علماء احناف کی شرح کو قرآن کے مسائل کے اندر حرف آخر مانتے ہیں، مرزائی غلام احمد قادیانی کو قرآن نہ ہوں، روح زمین کے اوپر اگر مانتا ہے تو حسنین کے نانا کی ذات کو مانتا ہے، فاطمہ کے بابا کی ذات کو مانتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب میں آپ کے سامنے اگلی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جہاں پہ محل نزاع ہے، جہاں پر محل اختلاف ہے، اور انشاءاللہ آج اپنے بھائیوں کی موجودگی کے اندر اس اختلاف کو بھی انشاءاللہ تحلیل کر کے جاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، میرا جی کرتا ہے مجھے حضور علیہ السلام کی نماز کی خبر ہونی چاہیے۔ جب میں نماز کی خبر کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے عبداللہ ابن عمر حضور کی نماز کو دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب میں حضور کی نماز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھ کو مالک ابن حویرث حضور کی نماز کو کرتا ہوا دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب میں حضور کی نماز کے بارے میں خبر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھ کو وائل ابن حجر کہ میں حضور کی حلوت کی بات کو صحابہ کی نگاہوں کی ضرورت ہے۔ ٹی وی کے زیر اہتمام لاہور جس کے اندر شیعہ احباب بھی موجود
آپ کا یہ گناہگار بیٹا بھی موجود تھا۔ مولانا ریاض حسین نجفی شیعہ مکتب فکر کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے اس موقع پہ یہ بات کہی کرتے ہیں، چنانچہ گھر کی گواہی یاروں کے مقابلے میں اعلیٰ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، پنجاب یونیورسٹی کے طالب علموں نے ایسے عالم کے اندر مولانا کی بات کو سن کے کلیپنگ کی۔ حضرات گرامی قدر، مجھے مائک کو تھمایا گیا، ایسے موقع کے پر میں نے جواب دیا، حضور کی زندگی کے حصے دو ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو حضور نے گھر میں گزارا ہے۔ اگر گھر کی بات ہوگی تو امہات المومنین اور اہل بیت اعظام کی بات کو حجت و دلیل مانا جائے گا، اور اگر گھر سے باہر کی بات ہوگی تو صحابہ کرام کی گواہی کو حجت مانا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضور کی زندگی کی کامل تصویر کو معلوم کرنے کے لیے اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گواہیوں کو شامل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان کی گواہیوں کو شامل نہیں کریں گے، نہیں ہو سکتا۔ حضرت علامہ شہید نے اسی چوک میں کھڑے ہو کر کہا تھا، وہ ہمارا منہج کیا ہے، صدیق ہو تب بھی تولا، فاروق ہو تب بھی تولا، ذوالنورین ہو تب بھی تولا، حیدر کرار ہو تب بھی تولا، حسنین کریمین ہو تب بھی تولا، معاویہ بن ابی سفیان ہو تب بھی تولا۔ اللہ کے فضل و کرم سے چوک بیگم کوٹ میں میں صحابہ کے دشمنوں حدیث کا ایک عظمت اور ایک ایک فرزند، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کا ایک ایک آنے والا بچہ بھی جو بھی دنیا میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی اہل البیت سے محبت کا اظہار کرتا رہے گا۔ چاہتے ہیں ہوئے نہ جھکنے کے لیے تیار ہیں، نہ بھکنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب نہیں ہوا جس کے پر چڑھنے سے شہید ملت کا یہ بیٹا گھبرا جائے۔ ابھی دنیا کے اندر کوئی کرنسی ایسی ایجاد نہیں ہوئی جس سے ہمارے ضمیروں کا سودا کیا جا سکے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا والوں کی لڑائیاں دنیا والوں کے لیے ہیں۔ کسی کی لڑائی جاگیر کی وجہ سے، کسی کی لڑائی سرمایہ کی وجہ سے، کسی کی لڑائی چودراہٹ کی وجہ سے، کسی کی لڑائی سرداری کی وجہ سے، اور ہماری لڑائی ہے تو عظمت صحابہ کی وجہ سے۔ حضرات گرامی قدر، تو مجھے یہ بات بتلائیے، آپ عظمت صحابہ کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ اور حضرات گرامی قدر، جو بات قانون سازی کی گئی، حضرات گرامی قدر، وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں، وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں، وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں۔ کائنات کی کل مائیں اگر جمع ہو جائیں تو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ کے اقبال کی عظمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ کائنات کے کل باپ اگر جمع ہو جائیں، صدیق و فاروق، عثمان و علی اور حضرت معاویہ، حضرت حسنین کریمین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، ہم تو یہ بات یہاں پر برملا کہہ دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے زندہ قائدین حضرت ساجد میر کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، اور اپنے مرحوم قائدین حضرت علامہ شہید اور حضرت حبیب الرحمان کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے۔ تو مجھے یہ بات بتلائیے، جو صحابہ کرام کے غلاموں کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، کیا وہ صحابہ کرام کی توہین کو گوارا کر سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بتلاؤں، وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کی تنقیص کرتے ہیں اور ان کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں اور ان کی عزت کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہے کہ اہل الحدیث کے بیٹے اور اہل الحدیث کے فرزند دفاع صحابہ کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ الحمدللہ پچھلے سال جب تحریک دفاع صحابہ کو چلایا گیا تو میں نے بھی ملک کے مختلف جلسہ عام کے اندر اس بات کا اعلان کیا، منصورہ میں اعلان کیا، شرپور میں اعلان کیا، گجرانوالہ میں اعلان کیا، ملک کے دیگر مقامات پہ اعلان کیا، ہم صدیق کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، فاروق کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، عثمان و علی کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اس جرم کے ارتکاب کے نتیجے کے اندر ہمارے خلاف سازشوں کے تانے بانے کو بنا گیا، ہمارے بارے میں ایک ملعون انسان کے ساتھ ہمارے تعلق کو جوڑنے کی ناپاک جسارت کی گئی، آذان الہی جس نے شان اہل بیت کے اندر گستاخی کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے مطالبہ کیا اس کو توڑے مارے جائیں، اس کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیا جائے۔ ہم نے کہا ہم ایسے شخص کے ساتھ جو ہے تعلق رکھنا کسی قیمت کے اوپر بھی گوارا نہیں کر سکتے، ہم ایسے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جھوٹے الزامات کو لگا کر اور دھمکیوں کو دے کر اور ہم کو ہراساں کرنے کی کوشش کر
गई। हजरात गिरामी कदर ऐसे आलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आपके इस गुनाहगार बेटे ने कहा था क्या होगा, हजरत शहीद को भी शहीद कर दिया गया, लेकिन दफाए सहाबा का कारवां आज भी जारी व सारी है। अगर मुझको भी शहीद कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कत्ल गाहों से चुनकर हमारे आलम और निकलेंगे उस शाख के काफिले जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। हजरत गिरामी कदर इंशाअल्लाह जिंदगी की आने वाली जितनी सांसें हैं वो दिफाए सहाबा की अमानत हैं। और हजरत गिरामी कदर आज जुल्म का आलिम ये है, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से इतदाल के साथ, दलाइल के साथ, बराहीन के साथ बात करते हैं, लेकिन जुबान बंदी के ऑर्डर हैं, फलां जिले में नहीं जा सकते, फलां जिले में नहीं जा सकते, फलां जिले में नहीं जा सकते। हजरात गिरामी कदर आज हम इस अमर का ऐलान कर देना चाहते हैं, मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली है उंगलियां मैंने और लबों पे मोर है तो क्या कि रख दी है हर हल्का ये जंजीर में जुबां मैंने। हजरात गिरामी कदर ये जिंदगी क्या है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक हमारा जीना, बेशक हमारा मरना, बेशक हमारी नमाजें, बेशक हमारी कुर्बानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। और हजरात गिरामी कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्यार का इजहार तो आप कारी अब्दुल मतीन असगर साहब की रहलत की शक्ल के अंदर भी देख चुके हैं। हजरात गिरामी कदर कारी उल कुरान ने सहाबाए किराम का दिफा करते करते इसी स्टेज के ऊपर जान को निछावर कर दिया। हजरात गिरामी कदर आज हम इस चौक में खड़े होकर इस बात का ऐलान बरमला तौर पे कर देना चाहते हैं, सैयदैन शहीदैन के बेटे हैं, काला पानी की सदाओं को काटने वालों के बेटे हैं, अहमदुल्लाह के बेटे हैं, जाफिर थानेसरी के बेटे हैं, अल्लामा शहीद के बेटे हैं, हबीबुर रहमान के बेटे हैं, मोहम्मद हुसैन के बेटे हैं, हाफिज अब्दुल्लाह के बेटे हैं। और जब तक जिंदा रहेंगे अज़मत सहाबा का फुरेरा लहराते रहेंगे और अपने इस्लाफ की रिवायात को पलटाते रहेंगे। नारा तकबीर और जीवे जीवे अल्लामा जीवे 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 नारा तकबीर। हजरात गिरामी कदर आप मुझे ये बात बतलाइए कि आप दिफाए सहाबा के कारवां के लिए इल्म के साथ, इस्तदलाल के साथ, दलाइल के साथ, बराहीन के साथ दस्तूरी और कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अज़मत सहाबा को इस मुल्क का कानून बनवाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी कदर आखिरी बात कर देना चाहता हूँ, जब भी कभी दिफाए सहाबा के लिए कोई आवाज उठी अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हम हर लहजा हर लम्हा मैदान अमल के अंदर आने के लिए तैयार रहे। हत्ता के पंजाब के स्पीकर, कौमी पंजाब के स्पीकर सूबाई असेंबली जनाब परवेज इलाही ने जिस वक्त इस हवाले से हरकत की तो हमने साजिद मीर साहब की हिदायत के ऊपर उनसे मुलाकात की और उनको ताउन का मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। आज भी बेगम कोट चौक के अंदर हम ये मुतालबा करना चाहते हैं और बसरे आम करना चाहते हैं और टंके की चोट करना चाहते हैं। हजरात गिरामी कदर क्या सहाबाए किराम की नामूस का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हजरात नामूस सहाबा के कानून को इस मुल्क का कानून बनवाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब और हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।